پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے آزادی کی ایک بڑی تحریک شروع کریں گے۔ 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم دھرنے کر رہے ہیں بدل دو نظام کی اس تحریک کے حوالے سے، اور اس میں جو ہمارا خاص فوکس ان دھرنوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اختیارات ہیں وہ عوام کو منتقل ہونے چاہیے، اور عوام میں بھی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں یا شہری حکومتیں ہوتی ہیں ان تک اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے۔ لیکن تمام صوبائی حکومتیں اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور ان صوبائی حکومتوں میں اکثر تو وہی لوگ ہیں کہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور وہ پھر مزید یہ کرتے ہیں کہ اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں اور ایک خاندانوں کی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونین کونسل کی سطح پر بھی یہ حکمران طبقہ ڈائریکٹ انتخاب یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق ہے ملاقات کا جو آئین قانون دیتا ہے اس سے روکنا یہ فسطائیت ہے نا، یہ فسطائیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی جو حکومت کر رہی ہے، اور اس طرح واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے اور خواتین کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھیں، تحریک ہی اس کا علاج ہے، اور جینوئن تحریک ہی اس کا علاج ہے۔ اگر بنگلہ دیش میں اس وقت جماعت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، تو 17 سال اس نے جبر کو اور اس پوری دہشت گردی کو اور انڈین انفلوئنس کو برداشت کیا ہے، پھانسیاں، صحیح آپ نے فرمایا، اور اب بھی وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ عوام کے ساتھ تھے، اب بھی عوام کے ساتھ ہیں، ہم بھی اب بھی عوام کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں یہ کتنے قانون لے کر آئیں گے اور کب تک لے کر آئیں گے؟ کامیاب تو یہ پھر بھی نہیں ہو رہے نا، سنبھل تو ان سے نہیں رہا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 78 سال میں جن لوگوں کا بھی یہاں پر تسلط رہا ہے، جن کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، ان کا فیلئر ہے، یہ مکمل فیلئر ہے کہ یہ نظام نہیں چلا پا رہے، اور یہ نہیں چلا سکیں گے۔ اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں۔ تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم تو تحریک چلائیں گے، ہر اقدام کو چیلنج بھی کریں گے، جو رہی صحیح عدالتیں ہیں بہرحال جائیں گے، اس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوامی عدالتیں لگائیں گے۔ یہی راستہ بالآخر کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ غیر قانونی کام کر کے، پرتشدد کام کر کے تو ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی نا، ہم اس سے بچیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ صحیح جینوئن طریقے سے جد و جہد کو روکتے ہیں، تو پھر جب عوام میں تشدد کا عنصر پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کون روکے گا؟ جماعت اسلامی جیسی ڈسپلن پارٹی کے راستے اس طرح سے رکیں گے تو پھر کن کے راستے کھلیں گے؟ ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا نا، جو الیکشن ہوا تھا، کہ بھائی جہاں ہم ہار گئے تھے وہاں تو ہم ہار گئے تھے، لیکن جہاں ہم جیت گئے تھے وہاں تو جیتنے دو۔ کراچی میں ہمارا میئر بن رہا تھا، ہمیں نہیں بننے دیا، وہاں سیٹیں ہم نے جیتی، وہاں ہمیں نہیں آنے دیا۔ جب آپ جینوئن پولیٹیکل پارٹیوں کا راستہ روکیں گے تو پھر عوام میں انارکی پیدا ہوگی نا۔ تو یہ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو، لیکن بالآخر ان کو سمجھنا پڑے گا۔ پورے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنے دے رہے ہیں، اور ہماری یہ تحریک وہاں سے مزید ایکسیلریٹ ہوگی۔ اب یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، ہم نے پورے پاکستان میں عوامی رابطہ کے لیے جلسوں کا ایک شیڈول بنا لیا ہے، اور ہم ان دھرنوں میں ہی جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری بہت بہتر ہے، اتنے دنوں سے ہم سن رہے تھے، پتہ ہے چلا کہ IMF کی جو رپورٹ آئی اس میں تو بالکل کچا چٹا کھول دیا، اس نے تو بتا دیا کہ جو ہے وہ آپ کی تو حالات بہت خراب ہیں، نہ آپ کی گورننس صحیح ہے، نہ آپ نے مراعات کم کی ہیں، نہ آپ نے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا ہے بڑے، آپ تو کسان کو ہی کھائے جا رہے ہیں، بڑے جاگیرداروں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، نہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیز دی ہیں۔ آپ کا یہ غربت مکاؤ پروگرام کے نام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا، لیکن جتنے عرصے میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب سے جاری ہے، غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں، دھکے کھلائیں چند ہزار روپے کے لیے، نہ انہیں پڑھائیں نہ انہیں لکھائیں؟ آج ہمارے احسن اقبال صاحب کون سے وزیر ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے، منصوبہ بندی کے وزیر، انہوں نے یہ بیان بڑا بڑا لگا ہوا آج اخبار میں کہ 2.60 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تو بھائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بیانات نہ دیجئے، اقدامات بتائیے۔ آپ نے 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 15 سال کے۔ یہ گورننس ہے آپ کی، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب کو تعلیم فراہم کریں گے، یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔
تو مسلسل 50 سال سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی سب کی حکومتیں چل رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ اور یہ 2,62,00,000 احسن اقبال صاحب، یہ 3 سال پرانی رپورٹ ہے، اب یہ فگر 3 کروڑ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے تعلیم کے شعبے میں یہ حال ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، جو اسکول سے ان کو بیچے جا رہے ہیں، آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، اور بلاخر پھر وہ کسی اور کے حوالے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہسپتالوں کو اور بیسک ہیلتھ یونٹس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، صرف ایک شرط پہ کہ تصویر اور نام ہمارا ہونا چاہیے، باقی آپ جو چاہیں کرتے رہیں۔ تو سرکاری جتنی بھی گورننس ہے اس سے تو آپ اس کو نکال دیں گے تو آپ کی گورننس پھر کیا ہوئی؟ پرائیویٹ سیکٹر تو آلریڈی کام کر رہا ہے، تو آپ اگر گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے اپنی جو ہے وہ علاج کی سہولتیں حاصل کریں گے؟ اس لیے تعلیم طبقاتی ہو، معیشت میں تنزلی آ رہی ہو، آئی ایم ایف کی رپورٹ نے آپ کا پورا بتا دیا ہو، برآمدات اور درآمدات میں تناسب آپ ٹھیک سے قائم نہ کر رہے ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے برآمدات درآمدات کا، وہ برآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں سے وہ کون سی امپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، درآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کون سی جو ہے وہ امپورٹس ہیں جس میں جو بڑے لوگوں کے لیے آپ نے جن پر زد پڑتی ہو ان کو کم کیا ہے؟ آپ تو بیسک چیزوں پہ روک ٹوک کرتے ہیں جس کی وجہ سے درآمدات نہیں ہوتی، اور وہ بلاخر ایک جمع ہوتا رہتا ہے اور بلاخر اس کو ہونا ہی ہوتا ہے۔ مشینری تو آنی ہے، کیمیکلز تو آنے ہیں، تمام چیزیں وہ تو امپورٹ ہونی ہیں، جب وہ ہونی ہوگی تو خود بخود یہ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ابھی سارا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو ترسیلات زر ہیں وہ ہماری آنا شروع ہو جائیں، تو وہ ترسیلات زر بہرحال جتنی ایک میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی ہے وہی آئیں گی نا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن آپ نہیں کر رہے، آپ کو آئی ایم ایف نے بھی یہ بات کہی، آپ آئی ایم ایف کی چند باتیں تو مانتے ہیں لیکن جس کی زد آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہ نہیں مانتے۔ آپ نے ان ترسیلات اس اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر میں آپ نے کیا کیا ہے سوائے نمائشی اقدامات کے؟ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا، وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اس پراپر طریقے سے نہیں بڑھ پا رہی، آئی ٹی میں آپ کا کوئی قدم سامنے نہیں آ رہا، زراعت جو آپ کی بیک بون ہے اس میں آپ 600% نیچے چلے گئے، تو آپ صرف سٹے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے؟ تو پاکستان کی معیشت کو اس وقت جو سنگین خطرات لاحق ہیں وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہیں، آپ کی مراد کی وجہ سے ہیں، اور امن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں، ہم جانتے ہیں کراچی کے بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں، فیصل آباد کے ایسے ہیں جو اپنا سرمایہ اب بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔ ہم تو ان سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی مشکل وقت میں آپ پاکستان کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کاروبار تو ہمیں کرنا ہے، حکومت تو ہمیں جینے نہیں دے رہی، 25 محکمے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ ہم کہاں سے بھریں؟ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری صنعت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو معیشت کی زبوں حالی کو واضح کر رہی ہے، جس پر حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم نے، تو اس لیے یہ پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ اور یہ سود ہے، اب 11% کے سود پر کیا معیشت چل سکتی ہے؟ خود وعدے کیے تھے انہوں نے ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے مارچ 2025 میں، نہیں کیا۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2027 کے اینڈ تک سود ایلیمینیٹ ہو جائے گا، ترمیم میں کروایا تھا نا یہ کام، پھر کیا ہوا؟ تو یہ صرف دھوکے بازی کے لیے تاکہ ترمیم کو جسٹیفائی کریں ایک کلوز ڈال دی جو آلریڈی موجود تھی کہ سود تو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دھندے بازی ہے یہ سب مل ملا کر جو 26ویں اور 27ویں ترمیمیں لانے میں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے۔ بہرحال جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر الحمدللہ اس تحریک کو آگے بڑھائے گی، اس میں شعور بھی پروان چڑھائیں گے، اور ہم اس پورے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی کا سسٹم، یعنی اب یہ صوبائی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ صوبائی حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ ان سارے محکموں کو بیوروکریٹس کے ذریعے سے ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ بیوروکریٹس ان کی بنیادی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے حاکم ہیں، خادم نہیں ہوتے یہ، کیونکہ انگریز نے جو ذہن بنایا تھا وہی ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہی سسٹم ہے بالکل۔ جب آپ نیچے سے اختیارات چھین کر صرف چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیں گے اور طاقت انہیں پوری فراہم کر دیں گے، اور ان کو چیک اینڈ بیلنس کا نظام کمزور سے کمزور تر ہوگا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے،
تو عوام کا خون ہی نچوڑا جائے گا، اختیارات ہی سارے کے سارے کھا لیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کا سسٹم، یہ جو ملٹری اور سول بیوروکریٹس کا پورا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا ملک کا نظام قبضے میں ہے چند ہاتھوں میں، اور یہ نام نہاد سیاستدان اور یہ جاگیردار اور وڈیرے اور یہ بڑے بڑے سرمایہ دار جنہوں نے اپنی پوری معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور 25 کروڑ عوام کے اوپر قابض ہیں۔ تو جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی، شاخیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ظلم کے ہر اقدام کو چیلنج بھی کرنا ہوگا، اس میں شعور بھی پہنچانا ہوگا اور لوگوں کو جوڑنا بھی ہوگا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس تحریک کو شروع کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بہت بڑے بڑے دھرنے ہوں گے، اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا ان دھرنوں سے یہ اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا کہ یہ جو RLNG کے معاہدے ہیں یہ ہم نے بڑے ریوائز کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں 1000 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ قوم سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ ایک بیان دیا کہ 2026 تک 1000 ارب روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرے دن پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ فائدہ 2018 سے لے کے 2026 تک کا ہے، تو گویا یہ 9 سال میں یہ فائدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ جو RLNG کے معاہدے ہیں یہ پراپر ہوتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے ریوائز کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ جو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہوتا رہا ہے یہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ انڈسٹریلسٹ کو، صنعت کاروں کو یہ موقع فراہم نہیں کرتے کہ جو کارگو ہمارے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ جو کنزیوم ہم نہیں کرتے اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کارگوز سے وہ ڈائریکٹ اگر امپورٹ کر لیں اور یہ ویلنگ کا چکر ختم ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صنعتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں یہ کہتے ہیں ہم نے بات کر لی ہے کہ ہمارے کارگو بک جائیں گے، لیکن وہ بھی ابھی تک مبہم بات ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اور اپنی جو پیداوار ہے وہ ہم نے کم کی ہوئی ہے۔ جو اپنی اصل بات آپ خود ہی قرار دے دیں، اتنا بڑا اجتماع ہوا، لاکھوں لوگ موجود تھے، ہم نے استثناء پہ جو بات کی ہے مجھے بتا دیں پاکستان کی کس پولیٹیکل پارٹی نے اس پر اس طرح سے واضح بیان دیا ہو، باقاعدہ متعین کر کے، فریم کر کے، نام لے کے اور ایک ایک فرد کا؟ مجھے بتا دیں پاکستان میں جتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ نام لینے کے قابل ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں بات، حق اور سچ کی بات ہے۔ میں نے 4 بارز میں جا کے خطاب کیا، پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے 27ویں ترمیم کے بعد جا کر وکلا سے ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، وہاں میں نے نام لیا ہے، پوری شرعی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی ساری بات کی ہے، تو بات تو آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے نا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے، لیکن یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو اس وقت ناراض ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ سے ہاتھ ہٹا کے دوسرے پہ رکھ دیتی ہے، ان کو بھی تو ایکسپوز کرنا پڑے گا نا۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ طاقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ذریعے سے ہی وہ سارا کام کرتے ہیں نا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ 2018 میں RTS بٹھا دیں تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، اور اسٹیبلشمنٹ اگر دوسری پارٹی کو لے آئے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد۔ پہلے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر جنرلوں کو پکار رہے تھے نواز شریف صاحب، اب جنرلوں کے ذریعے سے اپنی ہی سیٹ پر 70,000 اضافی ووٹ حاصل کر لیا آپ نے، اور پوری پارٹی جو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ان پارٹیوں کو بھی تو ایکسپوز کرنا ہوگا نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا جو وقتی طور پر صرف اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے۔ تو ہم تو اوورآل پورے سسٹم کی بات اسی لیے کر رہے ہیں، اس میں ہم ان جنرلوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کسی نے، آپ نے میرا کل پرسوں ٹویٹ دیکھا تھا 16 دسمبر پہ، میں نے تو اس میں جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان تینوں کو مرکزی کردار قرار دیا ہے سقوط ڈھاکہ کا۔ تو آئیں نا لوگ سامنے آ کر بات کریں نا۔ تو اس لیے بات ظاہر ہے کہ آپ کا سوال اہم ہے اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ اس پورے سسٹم پر چند ہاتھوں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم ہونا چاہیے، عوام کو اختیار ملنا چاہیے۔ آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی کہ جس پر بلاول صاحب کو اعتراض ہے کہ وہ وفاق کی مدد کرنا، اور یہ دیکھیں یہ سب ایک ہی ہیں، گھی کہاں گیا کھچڑی میں اور کھچڑی کہاں گئی گھی میں، صحیح ہے نا؟ ان کو مل جائے اختیار یا ان کو مل جائے، عوام کو تو نہیں ملنا۔ بلاول صاحب یہ تو بتائیں نا، چلیں میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، 3,360 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے کراچی کے اوپر خرچ ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے پچھلے 15 سال میں؟ ان کی 17 سال سے حکومت ہے، میں فگر دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، بتا دیں بلاول صاحب۔ اسی طرح سے وہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیوں نہیں بناتے؟ وہ ساری اتھارٹیز اپنے پاس رکھتے ہیں، وفاق سے پیسے مانگتے ہیں اور خود نیچے دیتے نہیں ہیں، یہی کام نون لیگ کرتی ہے۔ تو یہ سب ملے ہوئے اور یہ سب مل کر، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے
کہ کے پی میں بھی تقریباً اب کتنے سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی سوائے ان 5 سالوں کے جب عنایت صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے 2013 سے 2018 تک، اس میں ایک بلدیاتی ایک نظام بنا تھا اور کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اختیارات بھی چھین لیے. اس وقت تو کے پی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں، اور چاہے پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، نون کا ہو، جس کا بھی وہاں پر جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. گویا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پی پی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کوئٹہ کا ایک انتخاب پچھلے 3-4 سال سے جو انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، اب کوئٹہ میں جا کے رکا ہے. اس میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں وارڈ کی سطح پہ تو انتخاب ہو رہا ہے، پھر یہ وارڈ والے چنیں گے جناب اپنے چیئرمین وائس چیئرمین، وہاں بھی انڈائریکٹ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں. تو یہ جو پورا چکر ہے انہوں نے اسلام آباد میں، آپ مجھے بتائیے 4 مرتبہ ایکٹ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ وفاق کا ادارہ، اور جس دن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ بھئی یہ شیڈول ہے الیکشن کا، اسی دن جناب وہ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ہم ایک نیا نظام لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور کرا دیں تو لولے لنگڑے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، اور یہ پیسے ویسے سب مل بانٹ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ترمیمات سب چیلنج ہوں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو 26ویں 27ویں 28ویں جو بھی ترمیم ہے یہ سب تبدیل ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ تو لوگ نہیں ہیں اس طرح کے کہ جو ان کی تو اپنی سیٹیں جو ہیں مشکوک سیٹیں ہیں، ساری کی ساری فارم 47 والی ہیں. دوسری آپ نے جو پاسکو والی بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کے اداروں کی اس طرح جو یہ اس کو بند کرنا اور لوٹ سیل لگانا، یہ کسی صورت میں بھی درست بات نہیں ہے. ابھی آپ پی آئی اے کے حوالے سے دیکھیں، پہلے بیڈنگ کی، اب دوبارہ اس پروسیس میں جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی. تو بجائے اس کے کہ اپنی گورننس ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ یہ جو غلط آدمی ہے اس پر کارروائی کرنے میں کون روکتا ہے؟ یہ کس نے غلط لوگ بھرتی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا، یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ، یہی لوگ ہیں نا کہ جو سرکاری اداروں میں اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے. تو بھائی جو کام نہیں کرتا اس کا ایک طریقہ کار طے کرو نا، بجائے اس کے کہ اداروں کی لوٹ سیل لگا دو. تو جو ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں یا ماضی میں رہے ہیں ان کو اس طرح اونے پونے بیچنا اور اپنے ہی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھانا. اگر پاسکو کام نہیں کر رہا یا ایف بی آر کے 26,000 ملازمین کام نہیں کر رہے اور آپ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے اور اس مرتبہ بھی ٹیکس کی کلیکشن میں ڈیفیشنسی ہے، تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ایف بی آر کی ناکامی نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے، یہ احسن اقبال کی ناکامی ہے، یہ زرداری صاحب کی ناکامی ہے، یہ ان ساری جماعتوں کی، اورنگزیب صاحب کی ناکامی نا. اپنی ناکامی کو آپ دوسرے کسی ادارے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ہیں انچارج. اس لیے اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اداروں پہ ڈالو، ملازمین کو اب اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پیس دو. تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے.